الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کچھ جمعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ابتدا، وحی کا آغاز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے وحی کی ابتدا کی گئی وہ کیا ہے؟ وہ سچے خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنہائی کو، علیحدگی کو، علیحدہ رہنے کو پسند کیا گیا، محبوب شعلہ بنا دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، اپنے گھر کی طرف اشتیاق ہوتا تو واپس تشریف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لاتے، کچھ دن گزارتے، پھر اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ کبھی کبھار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کان یتحنث او یتعبد کے الفاظ حدیث میں آئے کہ عبادت کیا کرتے۔ اس کی تشریح میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا تو عبادت سے کیا مقصد ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کو پسند کیا گیا، محبوب بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور دوبارہ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو دوبارہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا بقاری، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنا زور سے دبوچا، اتنا زور سے اپنے ساتھ ملایا کہ مجھے اپنی جان کے اوپر اندیشہ ہوا موت کا۔ ایک مرتبہ زور سے لگایا، پھر کہا کہ ما انا بقاری، میں نے دوبارہ کہا ما انا بقاری، دوسری مرتبہ پھر زور سے لگایا، فرمایا اقرا پڑھیے، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر دبوچا زور سے، فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو لوگرے سے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور تمہارا رب بہت کریم ہے، الذی علم بالقلم، وہ رب، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کانپ رہا ہے، کب تک یہ طاری ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کو چادر اڑایا۔ عام طور پر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، طبیعت کا تقاضا ہے کہ اس صورت کے اندر، کہ جس صورت کے اندر انسان بیماری میں بھی، انسان بیمار ہو جائے، سردی لگنے لگ جائے،
یا کوئی انسان غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، میرے اوپر کوئی چادر، 2-3 چادر بستر ڈال دے تاکہ میں سکون کے ساتھ پسینہ بہاؤں، آرام کروں، اس کے بعد میں اٹھوں اور اس کے بعد میں لوگوں کے سامنے اپنے احوال بیان کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی گھر والوں نے چادر اوڑھ دی۔ جب آپ نے ذرا آرام فرمایا، دہشت ختم ہو گئی، خوف ختم ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے گھر والوں کو سارا محاورہ بیان فرمایا، سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کے اوپر اے خدیجہ خوف آنے لگا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں، اللہ کی قسم اللہ تجھے رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین وتکسب المعدوم، آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو وہ کمانے کے قابل نہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کی مصیبت پر واقعات پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔